ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب کمریا شب اسرا کے دولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان ذی احتشام بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پر نور محفل پاک بسلسلہ تحفظ ختم نبوت انعقاد پذیر ہے، جس میں جمعیت علماء پاکستان یہ وہ جماعت ہے جو شیر بے شے اہل سنت پیک کرے غیرت و حمیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ اس جماعت کے بانی تھے اور آج بھی ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم سب ان کی سربراہی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور انہی کے ساتھیوں میں سے علماء کرام جنہوں نے اس مشن کو آج تک جاری رکھا ہے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے یہ جاری رہے گا۔ میرے مسلک کا عظیم نام استاذ العلماء زینت العلماء شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد ہاغا، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ دیدار کر رہے ہیں۔ اور جمعیت علماء پاکستان کے ضلعی جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا خلیل احمد نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور ڈپٹی سیکرٹری جناب صاحبزادہ محمد مدثر حسین بٹو صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور تصور الحق نقشبندی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ نائب صدر ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔
حضرت مولانا شوکت علی صاحب تامزلو آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور سینئر نائب صدر حضرت علامہ قاری مختار احمد نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، صوفی محمد یوسف صاحب کالے کی منڈی سے، محمد انور مغل صاحب، اور خصوصاً اس مسجد کی انتظامیہ حاجی محمد عارف صاحب، حاجی محمد ادریس مغل صاحب، اور چودھری بشیر احمد صاحب، حاجی محمد شوکت صاحب، اور دیگر جتنے بھی معاونین آج کی اس محفل پاک میں شریک ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے آج کی اس پر نور محفل پاک کو سجایا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیا کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس پر استنباط کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدوس مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ سمجھنے والا ہے، اس میں اگر شعر نہ بھی پڑھا جائے، ترنم نہ بھی لگے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اردو میں تقریر شروع کی ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، ختم نبوت کا۔ بعض اوقات ہم جب مسئلہ ختم نبوت پہ بحث کرتے ہیں تو جو اس میں آیت کریمہ کے حوالے سے ختم نبوت کا استنباط ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرزا قادیانی کی طرف چل پڑتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ پہلے نفس مسئلہ کی جو سمجھ ہے وہ آنی چاہیے، اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تو اگر آپ کی توجہ رہی تو میں کوشش کروں گا چند لمحات میں جو میرے نالج میں ہے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، میں تو علماء کی کہ قدموں کی خاک جیسا بھی نہیں ہوں، ان کے سائے میں بیٹھ کر میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت کا حکم ہوا تو میں نے حکم کی تعمیل کی ہے، ورنہ اتنا دقیق موضوع مجھ جیسا کامل علم کیسے بیان کر سکتا ہے کہ حوالے سے بہت زیادہ علم اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب توجہ میری طرف ہو جائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ توجہ ہوئی ہے؟ ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ پر نبوت ختم فرما دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات نے جو یہ فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں پہ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت کی نفی کی ہے۔ ابوت کس کو کہتے ہیں؟ باپ ہونا۔ اب بار بار اگر ابوت کا لفظ آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ابوت کہتے ہیں باپ کا ہونا۔ یہ جو باپ والی صفت ہے اس کو ابوت کہتے ہیں۔ یہاں پہ رب کائنات نے حضور کے لیے ابوت کی نفی فرمائی کہ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔
اور نفی کیوں فرمائی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے ابنیت میں، اب لفظ ابنیت چلے گا، بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابوت کی نفی اس لیے فرمائی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ تین حوالے سے اپنے باپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلی کیا ہے؟ جزیت، ابنیت میں بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے بیٹا جز ہو کے رہے گا۔ مثلا وہ شکل و صورت کے حوالے سے باپ سے اس کی شکل ملتی ہوگی، اگر شکل نہ ملے تو کوئی نہ کوئی عادت ملتی ہوگی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی جزیت میں باپ کے مشابہ ہوگا، جز پایا جائے گا، وہ باپ کا جز ہے۔ یہ جزیت اس میں پائی جائے گی کہ یا تو وہ باپ کا ہم شکل ہوگا یا شکل اس پہ جائے گا، یا وہ کسی عادت میں اپنے باپ جیسا ہوگا، اس میں کوئی باپ والی عادت پائی جائے گا، یا سخاوت میں باپ جیسا ہوگا۔ اگر باپ سخی ہے تو اس جز سے بیٹا بھی سخی ہوگا۔ تو اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے بیٹا باپ کا جز ہوگا۔ دوسرا ہے شراکت، یعنی شریک ہونا۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، یہ ہے شراکت، شریک کار ہونا۔ پہلا تھا جزیت میں باپ پہ جانا، مشابہ ہونا، اور دوسرا ہے شراکت میں یا تو باپ کا بوجھ بیٹا اٹھاتا ہے۔ اور اس میں دو باتیں ہیں، اگر جزیت خیر کی ہوگی، اگر شراکت خیر کی ہوگی تو وہ شراکت نیک طرف جائے گی، بچہ نیک ہوگا تو باپ کی لوگ تعریف کریں گے۔ اور اگر شراکت جو ہے وہ غلط ہوگی تو وہ اس کا برعکس ہو جائے گا، باپ کے مخالف اس کی شراکت چلی جائے گی۔ یہ فن تعبیر میں جب کوئی خواب کی تعبیر کسی سے پوچھیں تو خواب میں اگر کسی کو بیٹا نظر آئے تو فن تعبیر میں بیٹے کو شریک سمجھا جائے گا۔ اس کی تعبیر بتانے والے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شریک ہے، کیونکہ باپ کے مد مقابل بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ کا بوجھ بیٹا ہی اٹھاتا ہے، تو یہ شراکت میں بھی باپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ اور تیسری ہے وراثت، جو باپ کا ہے وہ بیٹے میں منتقل ہوا اور پھر وہ آگے نسلوں تک چلتا رہا۔ اب یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جزیت، شراکت اور وراثت۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ابنیت میں پائی جائیں گی، بیٹے میں پائی جائیں گی۔ اب رب کائنات نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ کی ابوت کی نفی کی ہے رب کائنات نے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ابوت کی بھی نفی فرمائی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میرا دل کرے گا میں تو اصل باتیں یہ ہیں سبحان اللہ کہنے والی۔
اللہ رب العزت نے اپنے باپ ہونے کی بھی نفی فرمائی. ایک تو یہ ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہاں پہ ابوت کی بھی نفی فرما دی اور ابنیت کی بھی نفی فرما دی. یہ توحید میں کمال درجے کا ایک نقطہ ہے کہ رب کائنات نے ابوت کی اپنی ابوت کی بھی نفی کی ہے اور ابنیت کی بھی نفی کر دی. لیکن ایک اور مقام پہ رب کائنات نے اپنی ابوت کی نفی کی ہے. کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کان للرحمن ولد. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. تو جو ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. یہ نہیں کہا لو کانا ولدن لو کانا للرحمن ولد فیکون الہ. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اللہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ لو کانا للرحمن ولد فیکون الہ. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ رب ہوتا، الہ ہوتا. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. یعنی یہاں پہ اس بات کی بھی نفی ہو گئی. جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت ادریس کو کہتے ہیں، حضرت صالح کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا احمقو، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے عبادت اس کی میں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ الہ ہوتا. جب اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت میں اس لیے کرتا کہ وہ الہ تو ضرور ہوتا کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہوتا. تو فرما دیا اس کی عبادت میں کرتا، چاہے وہ جزوی اعتبار سے اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی یا شراکت کے اعتبار سے ہوتی یا وراثت کے اعتبار سے ہوتی. بیٹا ہوتا اس جیسا رب تو نہ ہوتا، لیکن کم درجے کا ہی صحیح، لیکن رب ضرور ہوتا. جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی مخالفت تو وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کا بیٹا ہے. تو اگر ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. اب یہاں مسئلہ سمجھنے کا، یہاں پہ رب کائنات نے اپنے الہ ہونے، اپنے ابوت کا انکار اس لیے کیا ہے کہ جو اللہ ہونے میں شریک بنے، جو اللہ کے الہ ہونے میں شریک بنے. اللہ نے فرمایا میں کسی کا باپ نہیں، اور حضور نے فرما دیا اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا. یہاں پہ رب کائنات نے اپنی ابوت کی نفی کر کے جو الوہیت میں شرک کا باعث بنتی ہے بات، اس کو ختم کر دیا ہے. اور اس آیت میں نبی پاک کی ابوت کی نفی کر کے جو نبوت میں شرک کرے اس کو ختم کر دیا. جو نبوت میں شریک کار بنے، یا رسول. اب بات کی سمجھ آ گئی ہے. رب کائنات نے اپنی ابوت کی نفی اس لیے کی ہے کہ کوئی اللہ کا شریک نہ ہو، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہ بنے. اور مصطفیٰ کی ابوت کی نفی اس لیے کی ہے کہ کوئی نبی ہونے میں نبی کا شریک نہ ہو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ اس میں فرمایا توجہ کریں ما کان محمد ابا احد من رجالکم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، انبیاء علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور وہ بیٹا میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی جو میرے پاس نبوت ہے اس کا بھی وارث ہو۔ اور یہ نبوت یہاں رکے نا، آل یعقوب کا بھی وارث ہو تو نبوت آگے چلتی رہے۔ تو نبی یہ دعا کرتے رہے اللہ بیٹا عطا فرما، تو قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، نبیوں کے بیٹے بھی نبی اور ان کے پوتے بھی آگے نبی۔ اور یہاں پہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کی نفی اس لیے کر دی ہے کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اگر حضور کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا، بات کو سمجھنا ہے آپ نے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا، یہاں اس طرف جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ دعا کرتے رہے اللہ یہ نبوت جاری رہے۔ اور یہاں اگر نبی پاک کا بالغ بیٹا ہوتا تو اس کو نبوت ملتی تو ختم نبوت جو خاتم النبیین کا لفظ اللہ نے فرمایا اس پر حرف آتا۔ اگر جوان بیٹا ہوتا تو نبوت نہ ملتی تو یہ جزئی طور پہ دوسرے انبیاء حضور سے افضل ہو جاتے۔ توجہ ہے، جزوی اعتبار سے دوسرے انبیاء جو ہیں جن کے بیٹے بھی نبی اور ان کے پوتے بھی نبی، تو یوں مثال لے لیں کہ قیامت کے دن یہاں ابراہیم کھڑے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، آگے ان کے پوتے ہیں، تو یہ نبوت ہوتی، ادھر حضور کھڑے ہیں، ان کا جوان بیٹا پاس کھڑا ہے اور اس کو نبوت نہیں ملی، تو جزوی طور پہ یہ جو ہیں یہ حضور سے افضل ہو جائیں، اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا، رب کائنات نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی جیسا بھی کوئی نہ ہو، اور یہ بھی چاہتا ہے اس کے بعد بھی کوئی نہ ہو، اور یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جزئی فضیلت لے جائے، بیٹا جوان ہوتا نبوت نہ ملتی تو یہ جزوی اعتبار سے نبی افضل ہو جاتے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے اکرم بھی مصطفیٰ رہے، خاتم بھی مصطفیٰ رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے اکرم بھی میرا مصطفیٰ رہے اور خاتم بھی میرا مصطفیٰ رہے۔ اور پھر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آیا۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لیکن اس وقت آتا ہے جب پہلے جملے میں شبہ پیدا ہو، پھر لیکن آتا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم برسول اللہ کہہ دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں پہ لیکن کا آنا بنتا نہیں تھا، لیکن لیکن کا لفظ اللہ نے استعمال اس لیے فرمایا کہ اس پہلی آیت کے حصے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں تو جو نبوت والی شفقت پدری ہوتی ہے امت پر، کیا وہ بھی نہیں؟ اللہ اکبر، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو جب رب نے یہ کہہ دیا تم بالغ مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں، تو ہر بندے کے ذہن میں یہ شبہ آئے گا کہ اگر یہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں تو پھر جو شفقت پدری رسول میں ہوتی ہے
امت کے لیے نبی میں ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، تو اللہ نے لیکن کا لفظ استعمال کر کے یہ فرما دیا ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا لوگوں ہزاروں کروڑوں باپ ایک طرف ان کا پیار اور محبت ایک طرف، لیکن رسول جتنی محبت اپنی امت سے کرتا ہے کوئی کاری نہیں۔ کروڑوں مرد ایک طرف، کروڑوں باپ اور ماؤں کی شفقت اولاد پر ایک طرف، لیکن وہ کروڑوں مرد بھی مل کر رسول اللہ کی اس شفقت کو نہیں پہنچتے جو امت کے ساتھ حضور فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ شفقت پدری نہیں گئی، رسول ہیں، رسول ہونے میں وہ جو محبت ہے امت سے، جو شفقت پدری والا جو وہ منصب ہے وہ حضور کے پاس ہے۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف یہاں پہ بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا وخاتم النبیین، تو یہاں ہونا چاہیے تھا ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل، بنتا تو یہ تھا کہ اللہ کہتا لیکن بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر رسالت ختم کر دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، خاتم النبیین کیوں کہا اور ولیکن رسول اللہ کیوں کہا، ولیکن نبی اللہ کیوں نہیں کہا کہ نبی ہیں اللہ کے اور ان پر نبوت ختم کی ہے؟ رسول اس لیے کہا، اگر نبی کہتا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا پتہ نہیں رسول ہیں کہ نہیں، حضور پتہ نہیں رسول ہیں کہ نہیں۔ میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت علامہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب بہت ہی بڑے عالم ہیں، تو جب ذہن میں یہ آئے گا نا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں تو انسان تو ہے ہی بھائی، انسان ہیں تو عالم ہیں، انسان ہیں تو ولی ہیں، انسان ہیں تو شفقت رکھتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو انسان ہونا پہلے پایا جائے گا، اگلی صفت بعد میں پائی جائے گی۔ پہلے انسان ہیں، عالم بعد میں، یعنی عالم ہیں تو انسان ہیں، لیکن کئی انسان ایسے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آیا آپ؟ یہ عالم ہیں، ان میں انسان کا ہونا پایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان ہیں تو عالم ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ یہ عالم ہیں تو انسان بھی ہیں، لیکن ہر انسان عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نبی بھی رسول ہو۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جس سے اللہ نے ایک مرتبہ بات کی ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ، نبی وہ ہے۔ یا جیسے اتنا ہی کہہ دے اللہ او فلاں، وہ نبی ہو گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ اللہ کسی کو اتنا کہہ دے او فلاں، یا خود کہہ دے یا جبریل کو بھیج کے کہہ دے او فلاں، تو وہ نبی ہو گیا۔ یہاں میں ایک بات محبت کی عرض کرنے لگا، اللہ جس کو بلا لے وہ نبی ہو گیا، مصطفیٰ حالت ایمان میں پاس بٹھا لے تو صحابی ہو گیا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ رب جس کو ایک مرتبہ بلا لے وہ نبی ہے، حالت ایمان میں مصطفیٰ کسی کو پاس بٹھا لے وہ نبی، وہ صحابی ہے۔ تو مرتبہ صحابیت اس سے ملتا ہے کہ مصطفیٰ حالت ایمان میں اس کو پاس بٹھا لیں یا ایک جھلک دکھا دیں۔
تو وہ صحابی ہے، اور اللہ جس کو ایک مرتبہ بلا لے وہ نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بات عرض کرنے چاہتا ہوں، نبی وہ ہے جسے اللہ بلا لے۔ اور یہاں پہ جملے دینا لگا، اللہ نے فرمایا محبوب تجھ سے پہلے کئیوں کو بلایا کرتا تھا، تم سے پہلے کئی سو کو بلایا ہے، بڑوں بڑوں کو بلایا ہے، لیکن محبوب جب سے تجھے بلایا ہے ہم نے سب کو بلانا چھوڑ دیا۔ جب سے تیرے ساتھ بات کی ہے کسی اور کو بلایا ہی نہیں، جب سے تجھے بلایا ہے کسی اور کو نہیں بلایا۔ محبوب جب سے تیرے ساتھ بات ہوئی کسی اور سے ہم بات کرتے ہی نہیں، اور جو تیرے بعد آئے گا ہم اس کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ جو تیرے بعد آئے گا ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے، وہ بدبخت آتا رہے ہم اس کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم ہے۔ یہاں خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ خاتم اور خاتم یہ دونوں لفظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ خاتم اس میں آلہ ہے اور خاتم اس میں فاعل ہے۔ آپ کی طرف آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر آپ خاتم کیوں نہیں کہتے، تو ہم کہتے ہیں آپ کو پریشانی ہوگی اگر خاتم کہیں گے۔ اگر یہ کہیں گے خاتم النبیین تو پھر یہ ہوگا نبی پاک خود نبوت کو ختم کرنے والے، پھر پریشانی ہوگی ان کو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کہ رسول اللہ خود نبوت کو ختم کر رہے ہیں، رسول اللہ نے نبوت کو ختم کیا، پھر ان کو پریشانی لگ جائے گی کہ یہ کیا کہہ دیا، تو پھر یہ رکھو خاتم النبیین، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے ذریعے نبوت کو ختم کیا گیا، حضور کے ذریعے اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے۔ اب قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کا ذکر، تقریباً 100 سے زائد آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور 150 سے اوپر احادیث ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر ہوا۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا عمومی طور پہ کچھ نے ترجمہ یوں بھی کیا ہے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں پہ یہی لکھا ہے سیدھے راستے پہ چلا۔ تو مریدوں نے یہ سوال کیا حضور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے سیدھا راستہ دکھا، اور آپ نے ترجمہ کیا ہے سیدھے راستے پہ چلا، اس میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے ابھی راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ابھی راستہ دیکھا ہی نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ہم نے دیکھا ہے، صرف رہنمائی کی ضرورت، رہنمائی کی ضرورت۔ اور رہنمائی کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس، اور ابن عباس پہلے مفسر قرآن، ان سے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے حضرت امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔
اب جب ذات مصطفیٰ سیدھا راستہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں مولا جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو ان سے انحراف کرنے والا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب صراط مستقیم مصطفیٰ کی ذات ہے تو اب ان کے بعد کسی راستے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے اب ان کے بعد ہمیں کوئی راستہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان صراطی مستقیما، محبوب بے شک تیری بارگاہ صراط مستقیم، تو اب رسول اللہ ہی صراط مستقیم ہے تو ان کے بعد اگر کوئی کہے ہاں جو ان کے راستے پر چل کے آیا ہے ان کے پیچھے چلنا تو ضروری ہے، تو جو ان سے منحرف ہو کے آئے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جو مخالفت کر کے آئے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی لیے تو بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو آیا ہے تو وہ کیا کون سی نئی شریعت لے کے آیا، کوئی نئی شریعت تو لے کے نہیں آیا کہ اللہ نے شریعت دے کے بھیجا ہو۔ تو جس طرح توجہ کریں، جس طرح اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے کوئی ذلی بروزی الہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی، جس طرح اس سجدہ کے ہوتے ہوئے کوئی ذلی بروزی اللہ نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، اس کے حوالے سے میں نے بات کی، جو راستے پر حضور کے پیچھے چل کے آئے محبوب ہم نے ان کے پیچھے تو چلنا ہے، لیکن جو منحرف ہو کر آئے، انکار کر کے آئے، جھوٹا بن کے آئے، ان کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا۔ فرمایا ان کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ جب رسول اللہ کی ذات ہی سیدھا راستہ ہے تو ان کے بعد کوئی بھی جھوٹا آ جائے اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، چاہے ذلی ہو یا بروزی ہو، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ رسول پر نازل ہوا اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور جو رسول اللہ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا یا نبیوں پر نازل ہوا اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وجہ ہے میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس پہ غور کر لیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی محبوب جو کچھ ہم نے تجھ پر نازل کیا اور جو تم سے پہلے رسولوں پر نازل کیا۔ اب رب کائنات نے رسول اللہ کا ذکر کیا اور ان سے پہلے رسولوں پر جو نازل ہوا اس کا ذکر کیا ہے، حضور کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں کہا ما ینزل من بعدک، محبوب ان پر بھی نازل کیا جو تیرے بعد ہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ تو آئے بعد میں، تو پہلے رسول آئے پہلے، تو جو کچھ ان پر نازل کیا تھا ان کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، تو جو حضور آخر پہ آئے ان کا ذکر پہلے کیوں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو جو پہلے آئے ہیں ان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا اور جو بعد میں آئے ان کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آئے تو بعد میں ہیں لیکن سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے ذکر کیا۔ آئے تو بعد میں ہیں لیکن رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اس لیے ذکر پہلے کیا ہے، دوسروں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔
اب کائنات میں تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس آیت کے حوالے سے یہ بیان کرے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کسی نبی کا ذکر کیا ہے یا کسی کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بعد کا ذکر کر کے بتایا ہو. ان پر بھی وحی کی ہے. وحی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، جو وحی کو مانے گا وہ مومن ہے، جو وحی کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. اور جو یہ کہے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے وحی آتی رہی، رسولوں کے ہوتے ہوئے وحی آتی رہی، لیکن بعد میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. حضرات اگر کوئی بعد میں آ کے یہ کہے مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ بکواس کرتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے. فرمایا محبوب تجھ پر وحی کی تھی، تجھ کے بعد تو تیرے بعد ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں، نہ کسی پر وحی گئی، وحی بھی نازل نہیں کی، وحی بھی نہیں کی، اور تیرے بعد کسی کو بلایا بھی نہیں. لبیک زندہ باد. توجہ ہے تو رب کائنات نے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا. ہاں یہ کہا ہے نوح کے بعد. توجہ ہے نوح کے بعد نبی آئے ہیں، نوح کے بعد کا ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کے بعد کا ذکر نہیں کیا. یہی تو من قبلک کا لفظ ہے، قبلکم کا لفظ ہے، بعدکم کا لفظ نہیں ہے. توجہ. ایک اور مقام پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. محبوب جو تجھ سے پہلے رسول آتے ہیں لوگ ان کا مذاق کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. تو یہاں پہ بھی قبلک کا لفظ. آپ نے صرف قبلک کو یاد رکھنا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اللہ نے کسی کو ذکر نہیں کیا، پہلوں کا ذکر کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ بعد کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ ذکر کیوں کرے. اللہ نے تو دروازہ ہی بند کر دیا، اس لیے بات کا ذکر نہیں ہو سکتا. اب بات کا ذکر نہیں ہو سکتا. اور ایک مقام پر فرمایا تاللہ لقد ارسلنا من رسل من قبلک. اللہ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے قسم ہے میری ربوبیت کی. جو ہے ربوبیت کی قسم ہے کہ ہم نے محبوب جن کو رسالت دی ہے تجھ سے پہلے دی ہے، بعد میں نہیں. بعد میں کسی کو رسول نہیں بنایا. اللہ کی قسم ہے. اللہ نے قسم اٹھا کے فرما دیا اللہ کی قسم ہے تجھ سے پہلے جن کو نبوت و رسالت دینی تھی دے دی. اب تیرے بعد کسی کو نہ نبوت ملے گی نہ رسالت ملے گی. تو کوئی ذلی بروزی بھی حضور کے بعد نہیں آ سکتا. جو کوئی مرضی دعویٰ کرتا رہے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میری امت سے 300 دجال، 300 کذاب نکلیں گے جن میں نبوت کے دعوے بھی کرنے والے تو جن جھوٹوں کا ذکر حضور نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، فرمایا وہ جتنے کے جتنے ہوں گے جو فتنے اٹھیں گے میرے بعد وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، چاہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں چاہے خدا کا دعویٰ کرنے والے، ان میں سچا کوئی نہیں ہوگا، سب جھوٹے ہوں گے.
تو یہ حدیث المستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا. حضور کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد جو بھی آ کے دعویٰ کرے نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. کیونکہ جو 300 میرے بعد جو آئیں گے وہ جھوٹے، وہ کذاب، وہ سارے کے سارے نبوت کے دعوے بھی کریں گے، ان میں سے کئی خدائی دعوے بھی کریں گے، تو سب جھوٹے ہیں، ان میں سے کوئی سچا نہیں، کیونکہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اور یہ بخاری و مسلم کے المتفق علیہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ ایک مکان بنایا گیا، خوبصورت مکان، اس کو تعمیر کیا گیا، اس کو آراستہ فراستہ کیا گیا، اس کو خوبصورت ترین بنایا گیا. اور لوگ جب اس کو دیکھنے کے لیے آتے تو خوش ہوتے دیکھ کر، لیکن اس مکان میں سے یا اس کمرے میں سے ایک اینٹ جو تھی وہ نہیں لگی ہوئی تھی. باقی پورا کمرہ خوبصورت تھا، لیکن وہ ایک اینٹ جو تھی وہ اس کمرے میں معیوب نظر آتی تھی، جس سے کمرہ جو ہے وہ خوبصورت نظر نہیں آتا تھا. باقی تو تعریف کرتے، لیکن کہتے اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو کمرہ خوبصورت ہو جاتا. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اینٹ میں محمد ہوں، میں آ گیا کمرہ مکمل. اب کسی اینٹ کی ضرورت ہی نہیں. جو منصب نبوت پر فائز تھے، اب رب کائنات نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. واتممت نعمتی علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب یہاں پہ دین علیحدہ ہے، یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو واو ہے نا یہ عاطفہ ہے. اور اب واو عاطفہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت قائم کرتی. دین اور ہے، نعمت اور ہے، اور نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر سن کے تو خوش ہوں گے، اور میں دیکھوں گا کہ آپ اس جملے کو کیسے سن کے داد دیتے ہیں. فرمایا تم پر آج کے دن دین میں نے مکمل فرما دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. فرمایا یہاں پہ امام محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے. فرمایا آج دین بھی مکمل ہو گیا اور تجھ پر نبوت بھی ختم کر دی ہے، تمام کر دی ہے. محبوب اب کوئی نیا دین بھی نہیں آ سکتا، نیا نبی بھی نہیں آ سکتا. نہ نیا دین آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. تو یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے. ہم نے نعمت تمام کر دی، نبوت تمام کر دی، تجھے نبی بنا کے بھیجا، تیرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دین تجھ پر مکمل کر دیا ہے. اب دین بھی نیا آنے والا نہیں ہے، اور اب نبی بھی کوئی آنے والا نہیں. اب رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ حق اہل سنت و جماعت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، جمہوریت علماء پاکستان زندہ باد. تو جو ہے ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لہ ملک السماوات والارض. حضور یہ فرما رہے ہیں اس رب کا نبی ہوں
جو سماوات والارض کا رب ہے. وہ جو ہے میں جمیعہ کے لیے رسول بن کے آؤں. زمین و آسمان و مافیہ میں جو کچھ ہے سب کے لیے حضور رسول ہے, سب کے لیے نبی ہیں, سب کے لیے رسول بن کے آئے. اور فرمایا اس کا بھیجا ہوا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے, کائنات کا مالک ہے. یہاں پہ نقطہ آپ نے ایک سمجھنا ہے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف تھائی لینڈ کا سفیر نہیں, یا میں کسی ریاست کا سفیر نہیں, میں برطانیہ کا سفیر ہوں, یا میں امریکہ کا سفیر ہوں. اب اس کا یہ کہنا کہ میں برطانیہ کا سفیر ہوں یا امریکہ کا سفیر ہوں تو اس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا یہ کہنا کہ وہ خود پر یہ ناز کر رہا ہے کہ میں بولوں گا تو امریکہ بولے گا. نہیں سمجھے یار؟ سفیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے امریکہ کا سفیر ہوں تو پھر جو وہ بولے گا سمجھو امریکہ بول رہا. اگر کہے گا برطانیہ کا ہے تو جو وہ بولے گا سمجھو برطانیہ بول رہا. حضور فرماتے ہیں پتہ میں کس کا رسول ہوں؟ ملک السماوات والارض, جو زمین و آسمانوں کا رب ہے, میں اس کا رسول ہوں. فرمایا جب تک یہ رہیں گے تب تک وہ رب رہے گا. تو جس کا وہ رب ہے اس کا میں نبی ہوں. جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک میری رسالت ہے. فرمایا جب تک یہ جہاں رہے گا, جب تک یہ زمین و آسمان ہے, اس وقت تک رب ہے اور اس وقت تک میں اس کا سفیر ہوں. میں اس کا سفیر ہوں. جو نیا نبی بننا چاہے سب سے پہلے تو اس کو مملکت نئی بنانی پڑے گی, رب دوسرا بنانا پڑے گا. کیونکہ جو رب یہ ہے اس کائنات کا, اس کے رسول تو رسول اللہ ہیں. فرمایا اب کوئی میرے بعد, کیونکہ یہ تو ختم ہی ہونے والی نہیں ہے, یہ قیامت تک یہ زمین و آسمان اسی طرح رہے گا. تو رب اس پوری کائنات کا مالک ہے, اس کو پیدا کرنے والا ہے. تو میں اس کا رسول ہوں, اس کا بھیجا ہوا ہوں. تو جب تک یہ رہے گی میں رہوں گا. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی میں نے کیا کہا؟ جب تک یہ سلطنت رہے گی, یہ کائنات رہے گی, تب تک میں ہوں, کیونکہ اس رب کا بھیجا ہوا ہوں. پتہ یہ چلا یہ ختم ہی ہونے والی نہیں ہے. تو اگر کوئی نیا نبی آئے گا تو سمجھ لینا یہ جھوٹا ہے. کیونکہ اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے تو کوئی رب نیا لائے گا, پھر کوئی مملکت نہیں لائے گا. یہاں تو سب کچھ رب کا ہے اور رسول بھی رب کے ہیں. اس کے یہ تو قیامت تک کائنات رہے گی. تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے فرمایا وہاں تک میری مصطفیٰ ہے. اب کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا, کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو, کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی کانا مانا آ کے اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. تو جو ہے ہاں وہ جھوٹا ہے, وہ سچا نہیں ہے. کیونکہ قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے. اور قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ کی رسالت اور بعثت کا ذکر آیا, نبوت کا ذکر آیا, اللہ رب العزت نے پہلوں کا ذکر کیا ہے, بعد کا ذکر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ پتہ چل جائے کہ ہم نے رسول اللہ پر نبوت ختم کر دی. اس لیے جب خاتم النبیین کہہ دیا تو کہا نبی تو آئیں گے ہی نہیں. تو جب نبی نہیں آئیں گے تو رسول کیسے آئیں؟ میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اگر خاتم الرسول کہتے تو پھر یہ ہوتا کہ رسول ختم ہو گئے, ان پر رسالت ختم ہے, تو نبی تو آتے رہیں گے. فرمایا نہیں, نبوت ہی ختم کر دی ہے. جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا؟
جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا تو حضور کے بعد رسول کیسے آ سکتا؟ تو یہ ابہام ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ فرمایا جب نبی ہی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ اگر کوئی آئے گا تو پاگل ہی ہوگا۔ ہے توجہ؟ وہ کوئی ڈاکٹر تھا، یہاں پہ میں ایک لطیفہ آپ کو سنانے لگا۔ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر، وہ پاگل خانے چلا گیا معائنہ کرنے کے لیے۔ تو ایک بندے سے اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نبی ہوں، ان کو لوگوں کو میں بتاتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، یہ لوگ مجھے مانتے ہی نہیں، میں ان کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ تو ایک ساتھ کھڑا تھا، وہ کہتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اس کو نبوت دی ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں نے وہ پاگل کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، تو یہ لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو دوسرا پاگل بول کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی باتوں میں نہ آئیں، میں نے اس کو نبوت دی ہی نہیں ہے، تو یہ نبی کیسے بن گیا؟ میں نے اس کو نبوت نہیں دی۔ اب وہ نبی بن بیٹھا، وہ خدا بن بیٹھا۔ تو فرمایا کوئی بعد میں آئے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایسے ہی پاگل ہوگا، اور وہ تھا پاگل۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ وہ تھا پاگل۔ اس کی براہین قاطعہ کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اپنی جیب میں پہلے تو وہ سارے وہ چابیاں اتنا گچھا رکھتا تھا اپنی جیب میں، اور اس کو سلسلے بول کی بیماری تھی، اور اس کا یہ لکھنا ہے اس میں کہ میں ایک رات میں 100 مرتبہ لیٹرین میں جاتا تھا، مجھے اتنی پیشاب کی بیماری تھی، پیشاب اتنا آتا تھا کہ رات میں 100 مرتبہ میں واش روم جاتا تھا، لیٹرین جاتا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک رات میں 100 مرتبہ لیٹرین جاتا ہے تو نبیوں والے کام کب کرتا رہا؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو بندے کو جس جگہ سے محبت ہو بندہ وہی جاتا ہے۔ تو دیکھیں پھر 100 بار اگر لیٹرین میں جاتا ہے تو موت بھی وہی آئی، پھر اس کی موت بھی وہی۔ اور جو نبی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو نبی ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے۔ اگر نبوت ہے تو عیب نہیں، اگر عیب ہے تو نبوت نہیں، نبوت بے عیب۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اگر نبوت بے عیب ہے تو حضور کا دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوا تھا تو عیب تو آ گیا۔ اب یہاں پہ ہمارے علماء اکرام حضور کا دانت اس طرح شہید کرتے ہیں کہ جیسے جناب ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شیخ محقق نے اس کو بیان کیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ دانت جو ہے وہ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ اندر سے تھوڑا سا، اور جنہوں پنجابی جو میں بھر گیا تھا، اور اس کے بھرنے سے دانت کی روشنی اور زیادہ، دانت اور زیادہ چمکدار ہو گیا، اور جو دیکھتا تھا پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے۔ پھر نقص تو واقعہ نہ ہوا، تو ٹوٹا نہیں تھا، کیونکہ اللہ اگر دانت شہید ہو جاتا تو پھر نقص لازم آتا، کیونکہ نبوت جہاں ہے وہاں نقص نہیں ہے، وہاں عیب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ میں تو رب کائنات نے کوئی عیب نہیں رکھا، تو جو نبی کے بعد آ کر نبوت جھوٹی کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی تصویر کو دیکھ لو، ایک آنکھ سے کانا ہے،
ایسے نبی نہیں ہوتے، نبی ایسے نہیں ہوتے۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامین اے محجبی تیری قسم آفاقہ گردیدام میرے بتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن مصطفیٰ آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حسن ہے مصطفیٰ کا، ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں کہاں راجہ پہنچ اور کہاں گنگو تیلی، مثال ہی نہیں ملی تھی۔ جو سکول میں کان پکڑ کر ماسٹر سے پیٹھ پہ چھڑیاں کھاتا ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو امی ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، رب اسے تعلیم دے کے تو رسول جیسا بھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دعویٰ یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی بات بھی بتا دو کیسی ہے، رسول والی کیا ہے، کوئی ایک صفت اس کی ایسی بتا دو کوئی جو نبیوں والی ہو اس میں۔ حضور کے سامنے تو ابو بکر آئے تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو دیکھ کے کہیں آپ جیسا تو زمانے میں میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا تو حضور دیکھا ہی نہیں۔ اور اگر حسان بن ثابت حضور کی تعریف کریں تو کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا، اور دیکھے بھی کیسے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور میرا عشق اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہی پوچھ پوچھ کر آپ کو ہی بنایا، آپ سے ہی پوچھتا رہا اور آپ کو ہی بناتا رہا۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پوچھا اس کو ہے تو بنایا کس کو ہے، اور اگر بناتا اس کو رہا ہے تو پھر پوچھتا کس کو رہا ہے۔ جیسے جب حضور گئے وہاں تو اللہ فرما رہا ہے کعبہ قوسین او ادنا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس جہاں کی منظر کشی کی ہے، وہی ہیں اول، وہی ہیں آخر، وہی ہیں ظاہر، وہی ہیں باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ اگر جلوے اس کے ہیں تو گئے کہاں، اور گئے وہاں تو جلوے کس کے؟ پیر مہر علی نے کہا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اوہ چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن، یہ خدا جانتا ہے یہ مصطفیٰ، اس کی شان خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ حضور کا فرمان، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت ختم کر دی۔ اور ایک تو حدیث ہے نا کنت نبی و آدم بین الماء والتین، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور تفسیر ابن حبان نے جو لکھا ہے فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو میں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، فرمایا اس وقت خاتم النبیین ہی لکھ دیا گیا۔ جب اس وقت لکھا تھا تو بعد میں کوئی آ کے دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے روح پھونکی، یہ علماء سے آپ نے سنا ہے تو آپ نے ایسے گردن کو اٹھا کے دیکھا
کہ عرش کے پاؤں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ کس کا نام ہے جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا؟ رب کائنات نے فرمایا آدم یہ میرا آخری نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور میں نے اس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. تو جب عالم ارواح میں اللہ حضرت آدم کو یہ فرما رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر کوئی بعد میں دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. ترتیب کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسئلے کی ترتیب کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بعد میں کوئی دعویٰ کرے تو وہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، تقریر میری ختم ہونے کو ہے، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جو ہے جو آج میں یہاں پہ ایک بات اور موضوع سے ہٹ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں وسیلہ نہیں مانگتے ان سے پوچھو وہاں کیا لینے جاؤ گے. اگر وسیلہ یہاں جائز نہیں تو وہاں جائز ہوگا؟ بولو تو صحیح. اگر کسی کے پاس جہاں نہیں جایا جاتا کہتے ہو وسیلہ ہے ہی نہیں، تو پھر قیامت کے دن آدم کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. اب میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آدم کے پاس کون بھیجے گا؟ یہ مسئلہ دیکھنے والا. آدم کے پاس امتوں کو لوگوں کو کون بھیجے گا؟ اللہ خود بھیجے گا. اللہ ان کے دل میں ڈالے گا آدم کے پاس جاؤ. خود لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالے گا کہ تم آدم کے پاس جاؤ. لوگ آدم کے پاس جائیں گے، اپنی فریاد رکھیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کچھ کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں اب تمہیں اس طرف بھیج رہا ہوں آئے جو محشر کا دولہ ہے، اس کی طرف بھیج رہا ہوں جس کے آگے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی. اس کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، جو بول دے گا اللہ وہ کر دے گا. اور اللہ نے اس پر نبوت کو ختم کیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، وہ آخری نبی ہے اور اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے. اس کی طرف بھیجوں گا، جو اس کی طرف جائے گا وہ فلاح پائے گا، وہ جنت حاصل کرے گا. تو جب وہ ادھر جائیں گے تو حضور کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے، سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. اور پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں؟ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے. گناہگار جو محشر میں فریاد کرے گے آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. سنا دو یہ مجدہ سنا دو، ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کرتے. محبوب جو تجھ سے پیار کرتے ہم ان سے پیار کریں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم ارواح میں یہ کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ قیامت کے بعد کا یہ منظر. پھر ان پر نبوت اللہ نے ختم کر دی تھی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور جو وہ کہیں گے اللہ وہی کرے. تو حضور کہہ رہے ہوں گے میرے پاس آؤ، میرے پاس انا لہا، میرے پاس آؤ. تو جب امت وہاں جائے گی، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے
یہ جو میثاق والی آیت آپ نے قرآن پاک میں پڑھی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے وعدہ لیا. اور یہ جو ثم جاءکم ہے نا، ثم بعدیت کے لیے آتا ہے. اور پھر جب تمہارے بعد میرا رسول آئے، جو تم لے کے آئے اس کی تصدیق کرے، جو کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کرے گا، تمہارے بعد آئے گا. تو جو ہے ان رسولوں سے عہد، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عہد لے رہا ہے رسولوں سے. محبوب کیا تمہیں یاد نہیں جب ہم نے رسولوں سے عہد لیا تھا، جب عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے بعد میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تم لے کے آئے اس کی تصدیق کرے. اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں نبیوں سے عہد لیا، تو جو نبی وہاں تھے جنہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جنہوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے. تو جو نبی وہاں تھے انہوں نے نبوت مصطفیٰ کا اقرار بھی کیا اور نصرت مصطفیٰ کا اقرار بھی کیا. جو وہاں موجود تھے، سمجھ آ گئی ہے، جو عالم ارواح میں موجود تھے انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. اور اللہ فرما رہا ہے تمہارے بعد آئے گا. اور اب جو کوئی نبی کے بعد آ کر یہ کہے تو وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ میں وہاں نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. جو نبی عالم ارواح میں تھے جن سے عہد لیا جا رہا تھا کہ یہ میرا رسول تمہارے بعد آئے گا اور تم اس کا ساتھ بھی دینا، اس کی نبوت کا اقرار بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرنا. تو جنہوں نے اقرار کیا تھا جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اقرار کیا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے، اب رب تو کہہ رہا ہے تمہارے بعد وہ آئے گا. اور اب کوئی رسول اللہ کے بعد آئے تو پھر وہ خود بتا رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن سے اللہ نے اس کی نبوت اور اس کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا. تو وہ خود کو جھوٹا خود ثابت کر رہا ہے. تو جو آج اس کا دعویٰ اور اس کا دم برتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ درس دیا. بلکہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھنے لگا. آپ یہ کہتے ہیں رات کو خواب میں حضور مجھے دیدار کرایا آقا علیہ السلام نے اور مجھے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی کسی مرضی سے سلام کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی. حالانکہ وہ رسول کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہیں جہاں کانٹا چبھتا ہے وہ روزہ انور میں پریشان ہو جاتے ہیں، تیری وجہ سے وہ پریشان ہوتے، امت کی وجہ سے آقا ان کی تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. وہ اپنے امتی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم ان کے برابر کھڑے ہونے والے کسی جھوٹے کے ساتھ والوں سے اگر سلام لیتے ہو تو حضور کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی. تو میرے خیال سے تو کوئی امتی حضور کا یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے ساتھ سلام کریں یا ان کے ساتھ میل جول رکھیں. توجہ ہے، ہمارا میل جول ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان کی جتنی پروڈکٹ ہیں سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. خصوصاً یہ شیزان کی جو بوتل ہے، یہ شیزان یہ مردیوں کی یہ ایجاد ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں پینی. جو پروڈکٹ ان کی ہیں
ہم ان سے دور رہیں، اور جو وہ ہیں ان کے اس کے ماننے والے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تعلق نہیں ہوگا تو پھر مصطفیٰ کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہوگا۔ اور جو ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، سب سے پہلے جرنیل حفظ ختم نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی، اور پھر حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور پتہ ہے نبی ایسے نہیں ہوتے، جب اس کو قتل کیا تھا طلایہ نامی عورت کے ساتھ وہ زنا کر رہا تھا، جب اس کو قتل کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، جب جنگ ہوئی تھی نا، وہاں ایک ادھر بھی نعرہ تکبیر لگانے والے تھے اور ادھر بھی نعرہ تکبیر لگانے والے تھے۔ جو مسلمہ کذاب والے تھے وہ بھی نعرہ تکبیر کہتے تھے، اور جو رسول اللہ کے غلام تھے وہ بھی نعرہ تکبیر کہتے تھے۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اب میں یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کرنے لگا، ادھر بھی نعرہ تکبیر والے تھے، ادھر بھی نعرہ تکبیر والے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اوے دیکھو نعرہ تکبیر تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے، اب نعرہ رسالت لگاؤ، پتہ چلے گا غیر کون ہے اور اپنا کون۔ زندہ باد کی جنگ کے دوران بھی اگر پتہ چلا ہے اپنا کون ہے تو رسول اللہ کے نعرے سے پتہ چلا۔ رسالت والے کون ہیں؟ نعرہ رسالت والے یا رسول اللہ کہنے والے کون؟ اور آج بھی اگر فرق کرنا ہو نا، اپنے اور بیگانے کا فرق کرنا ہو تو نعرہ رسالت لگایا کر، تمہیں پتہ چل جائے گا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ لوگ ہمیں آج کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہو، تو کس کو پتہ چلے گا اتنے رسول ہیں، 313 رسول ہیں، وہ تو پریشان ہو جائیں گے کس کو آواز دی۔ یا رسول اللہ کہتے ہو، جب پکارتے ہو ندا دیتے ہو تو کسی کو کیا پتہ چلے گا اتنے رسول ہیں، وہ سارے پریشان ہو جائیں گے کس کو آواز دی۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو ایک بچہ آئے دروازے میں کھڑا ہو کے کہے ابا جی کار آیا تو انہوں امی ساتھ دی، تے جیڑا ابا ہوئے گا نا وہ دی آواز تو پچھان لینا ہے۔ تسی میں نو دسو ہاں بھئی وہ بندہ آن کے ہونا قبلہ صاحب بیٹھے نے تے بچہ آن کے اتھو آواز مارے کہ ابا جی ذرا کار آیا جی یا انہاں آیا جی، سارے اٹھ کے ٹر جو گے، تسی ابے نہیں، پر نہیں جیڑا ہے وہی جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی تو وہ جیڑا ہے وہی جائے گا۔ جدوں اسی آنے ہیں نا یا رسول اللہ، حضور نو پتہ چل جاندہ ہے میرا ہی امتی، حضور کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا امتی ہے، یہ مجھے پکار رہا، یہ مجھے ندا دے رہا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالا، اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ اشکالنا نہیں، اشکال شکل کی جمع، اشکال مشکل کی جمع۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جینا مرنا حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، زندگی بھی حضور کی محبت دل میں رکھ، جینا بھی اور مرنا بھی حضور کی محبت دل میں لے کے۔ اور جو ختم نبوت پہ کام کرتا ہے یا ختم نبوت کے لیے سر پہ کفن باندھ لیتا ہے یا وہ نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور کا ہاتھ اس کی کمر کے اوپر ہوتا ہے، وہ پھر اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ دے دوں،
جو رسول کے لیے مرے. ہم لاہور جاتے ہیں نا, لاہور نہیں بڑی مہربانی, تھوڑی مہربانی, میں بڑی دور جانا پھر صحیح کسی ویسے. ہاں جی بڑی مہربانی, کیونکہ ہوں میرا وہ ٹیمپو نہیں نا, اگر وہ ہویا تو پھر دوسرا سی. ہوں میں تقریر ساری اردو چ کی, پنجابی چ ہونی نہیں. توجہ, ہم داتا صاحب جاتے ہیں, داتا صاحب آخری بات ہے پھر تقریر ختم. داتا صاحب جاتے ہیں, وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں, جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں. آپ یہ سوچیں گے یہاں پہ لوگوں کی بمبار کیوں ہے, یہاں لوگ نفل کیوں پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں, ساری رات یہ دربار کھلا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہزاروں آ رہے ہیں, لاکھوں جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ ہستی ہیں جو ساری رات جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکوع و سجود میں رہا, یہ سجدہ کرتے رہے, یہ رکوع کرتے رہے, یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے, اور آج ان کو یہ مقام ملا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. برکتیں یہاں, رحمتیں برس رہی ہیں. قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ. تو یہاں یہ قبر بقعہ نور ہے, تو جو آ رہے ہیں وہ نور حاصل کر رہے ہیں, رحمتیں حاصل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی. اور وہاں سے نکل کے ذرا میانی صاحب کی طرف جائیں تو ایک قبر آپ کو وہاں نظر آئے گی. جب آپ اس قبر کے قریب جائیں گے تو جو رحمت آپ کو یہاں نظر آئی تھی نا, وہ وہاں بھی نظر آئے گی. جو سجدے یہاں نظر آئے وہاں بھی نظر آئیں گے, جو تلاوتیں یہاں دیکھی وہاں بھی دیکھنے کو ملیں گے, جو رحمتیں یہاں دیکھی وہاں بھی, جو برکتیں یہاں دیکھی وہاں بھی. تو وہاں جا کے آپ یہ سوچیں گے کہ وہ تو راتوں جاگ کر اللہ کو راضی کرتے رہے, تو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ تہجد گزار تھے تو یہ ویسے نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ قرآن کے حافظ اور عالم تھے تو یہ اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا تھا. تو ایسی رحمتیں وہاں اور یہاں بھی کیوں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قاتل معہ ربیون کثیر. یہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے لیے مر گیا اور میرے مصطفیٰ پر اس نے جان قربان کی ہے. تو جو مصطفیٰ پہ مر گیا اسے نمازوں کی ضرورت نہیں, ہم نے اسے ولیوں کے صف پہ کھڑا کر دیا. اس نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, مصطفیٰ پہ مر گیا تو ہم نے اسے اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیا. اور پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تو حد ہی کر دی ہے. آپ نے کہا غوث کتب سب اُراں اُرے رے عاشق جان اگیرے ہوں, جس منزل تے عشق پچاوے اتھاں غوث نہ پاندے پھیرے. کا عاشق ہوتا ہے اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ پینتنی سوا لکھ نعرہ حیدری, یہ ساڑی سنیاں دی ایجاد نہیں, یہ رافضیاں دی ایجاد. ایدہ مطلب کی ہے, وہ ایدہ ماخذ کی لے رہے نے, وہ کہندے نے پانچ تن پاک ہی نے, انہوں تو علاوہ اور کوئی شے نہیں. تے حضرت علی دا مرتبہ 1.25 لاکھ صحابہ یا 1.25 لاکھ نبیاں تو اٹھتے ہوئے العیاذ باللہ. تو ہم تو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل نہیں سمجھتے, تو نبیوں سے افضل کیسے؟ تو یہاں پہ کلہ نعرہ حیدری لا لینا چاہیے. ایڈا لمحہ جو پچھوں لے آ کے لانا ہے جنالے گناہ کھٹنا کیا. اچھا دوسرا سوال انہوں نے کیتا جی کہ ہاں جیسی اصل جیسی رعایا ویسا حکمران, جیسا حکمران ویسی رعایا نہیں, جیسی رعایا ویسا حکمران تم پر مسلط کیا جائے گا. تو رعایا تو مراد ہے پہ جنج دے کام اسی کرنے ہیں نا, جنج دے عمل ساڑھے نے, اسی نا دے مسلمان,
تے ساڈے اُتے تکلیفاں دے پہاڑ اسے واسطے ٹوٹے نے، اے قیامت صغرا ساڈے اُتے اسے وجہ تو ہی ہیں، اے سارے اے حکمران ساڈے اُتے اسے واسطے مسلط کیتے گئے نے کہ ساڈے عمل چنگے نہیں، اگر ساڈے عمل بھی انہاں صحابہ کرام ورگے ہوندے تے اج ساڈا حکمران بھی عمر فاروق ورگا ہوتا۔ توجہ ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیتا جی جنازہ نبیوں دا جنازہ نہیں ہوندا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا غیر نبی واسطے، مغفرت دی دعا غیر نبی واسطے وے، نبی واسطے نہیں۔ ہن اگر کوئی اے تانوں کہہ کے تے تانوں پھسلان دی کوشش کرے کہ لو جی نبی پاک دے جنازے تے ہے ہی نہیں سن، انہوں آکھو بدبختہ پہلا نبی دا جنازہ تے ثابت کر۔ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، کسی بھی نبی کا نہیں ہوتا، تو یہ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، مغفرت کی دعا غیر نبی کے لیے ہوتی ہے، نبی کے لیے نہیں ہوتی۔ اب کہیں گے کیا ہوا تھا؟ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے چونڈ بنا کے ہوندے سن، حضور دی بارگاہ درود پڑھ دے جاندے سن تے نکل دے جاندے سن، بس یہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جنازہ، یہ ہے تجہیز و تکفین، تو اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق ہے۔